بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد منصور خان. آئی ایم دا سی او اینڈ فاؤنڈر آف منصور امیگریشن کنسلٹنٹس. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا 2025 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا ریفارمز اور اس کا کیا افیکٹ ہونے جا رہا ہے اسٹوڈنٹس پہ, ان اسٹوڈنٹس پہ جو آسٹریلیا میں پڑھنے جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا آلریڈی چلے گئے ہیں, ان کے اوپر اوورال کیا اس کا افیکٹ پڑنے لگا ہے. منصور امیگریشن کنسلٹنٹس یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اور اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کے لیے وزٹ ویزا, اسٹڈی ویزا, اس کے علاوہ ورک پرمٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی وی ہیو گاٹ دا او ای پی لائسنس ایز ویل. اینڈ ادر دین دیٹ ہم جو ہیں وہ آپ کو سیکنڈ پاسپورٹ اور ریزیڈنسیز کی آپشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنوا رہے ہیں. بہت ساری ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں, ٹائم نکالنا پڑتا ہے ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے تاکہ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں. سو آپ سب سے درخواست ہے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اور یہ ویڈیو اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے مستفید ہو سکے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو, دیٹ از دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا ریفارمز آف آسٹریلیا 2025. کیا ہے یہ ریفارم, اسٹوڈنٹس کو کیسے افیکٹ کریں گے. آسٹریلیا از اے ورلڈ لیڈنگ ڈیسٹینیشن فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, نو ڈاؤٹ ایک بہت ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہے ان کی, وائبرنٹ کلچر ہے ان کا. لیکن جو ریسنٹ پالیسیز چینجز آئی ہیں اس نے کافی افیکٹ کیا ہے, اسپیشلی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بہت ٹف ہوتی جا رہی ہیں. اور اسی کے اوپر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ فرام مئی 2025 انہوں نے کچھ چینجز انٹروڈیوس کر دی ہیں, یو کے نے بھی کر دی ہیں, ساتھ ساتھ آسٹریلیا نے بھی کر دی ہیں. کہ وہ چینجز کا مقصد مین کیا ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آسٹریلیا آ رہا ہے وہ فائنینشلی اپنے آپ کو سسٹین کر سکے, سیلف سفیشینٹ ہو اور آسٹریلین گورنمنٹ پہ یا پبلک فنڈ کے اوپر ڈپینڈ نہ کرے. سو اس ویزا اسٹوڈنٹ ویزا ریفارم کے اندر جو نمبر 1 چینج ہے دیٹ از دا انکریز ان ویزا اپلیکیشن فی. جی مئی 2025 سے یہ ویزا فی انکریز کر دی گیا ہے. اب 710 آسٹریلین ڈالر سے یہ $1,600 پہ چلا گیا ہے. اور یہ اوورال براڈر امیگریشن جو اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ ہے تاکہ جو گروئنگ ایجوکیشن سیکٹر یا نیٹ مائیگریشن ہے اس کو ریگولیٹ کر لیا جائے. اور دس از آلسو ایکسپیکٹڈ کہ اگر رولنگ پارٹی ری الیکٹ ہو جاتی ہے سو دیر ول بی اے فردر انکریز اور یہ $2,000 آسٹریلین ڈالرس تک جا سکتا ہے. اندر چینج از پروف آف فنڈ ریکوائرمنٹ, وہ بھی بڑھا دی گئی ہے. اور دے ناؤ دا اسٹوڈنٹ مسٹ شو دیٹ دے ہیو سفیشینٹ فائنینشیل کیپیبلٹی ٹو سپورٹ دیم سیلف ڈیورنگ دیئر اسٹڈی پیریڈ. سو جو سنگل اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے منیمم ریکوائرڈ فنڈ جو ہے وہ 24,000 یعنی $24,505 آسٹریلین ڈالر پر اینم ہو گئے ہیں. اینڈ ایڈیشنل فنڈز جو اکمپننگ فیملی ممبرز ہوں گے جیسے اسپاؤس ہے تو ان کے لیے $8,574 آسٹریلین ڈالر ہے, اور پر چائلڈ جو ہے وہ $3,670 آسٹریلین ڈالر کر دیا گیا ہے. سو ناؤ ایوری ون مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ اتنے فنڈس فار دا کاسٹ آف لیونگ ان آسٹریلیا. اندر امپورٹنٹ پوائنٹ از دا انرولمنٹ کیپس اور ہاؤسنگ کنسیڈریشن جو ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ان کنٹریز میں ہاؤسنگ کا بہت بڑا ایک ایشو چلتا ہے, ڈیولپمنٹ اس فیس سے یہ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت پریشر آ رہا ہے. سو ایک انرولمنٹ کا کیپ بھی انٹروڈیوس کر دیا گیا, یعنی ایک اسپیسیفک لمٹ جو کہ 2025 کے لیے 2,70,000 اسٹوڈنٹس فکس کر دیے گئے, یعنی اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس اب آسٹریلیا نہیں جا سکتے 2025 میں. سو یہ جو ہے ایک بیلنس لے کے آنا ہے جو انفلکس ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا, اس میں کنسیڈرنگ آل دا ریسورسز اسپیشلی جو ہاؤسنگ کی ریسورسز ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے. اچھا جی, دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹیوشن فی جو ہے وہ بھی ویری کر سکتی ہے. اس کے ساتھ اب ٹیوشن فی کے اوپر بھی فرق پڑے گا. اور جو نارملی آسٹریلیا کے اندر انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں وہ 20,000 سے 45,000 آسٹریلین ڈالر پر اینم کاسٹ کرتے ہیں, جبکہ پوسٹ گریجویٹ جو ہے وہ 22,000 سے 50,000 اینولی کاسٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ووکیشنل پروگرامز ہیں وہ تقریباً 4,000 سے لے کے 22,000 آسٹریلین ڈالر پر اینم تک کاسٹ کرتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ بھی آٹومیٹکلی بڑھیں گے کیونکہ کیپ رکھ دیا گیا ہے, تو آبویسلی جو یونیورسٹی کی ایک مین ارننگ ہوتی ہے اس سے اس کو وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آلریڈی ویزاز کے اوپر کیپ آ گیا ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ نہیں جا سکتے, تو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس کی فیسز کو بڑھایا جائے گا. اچھا, اس میں ایک آپشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے دیٹ از اسکالرشپ. وہ اسٹوڈنٹس
حاصل کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دیئر ایکیڈیمک پرفارمنس. اور اس کے اندر 3-4 مین جو ہیں ان کے آسٹریلیا میں, دیٹ از آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ ہے, ڈیسٹینیشن آسٹریلیا پروگرام ہے, یونیورسٹی اسپیسیفک گرانٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے موناش ہوتا ہے, ANU ہوتا ہے یا میلبرن کے اندر ہوتا ہے. یہ جو اسکالرشپس ہوتے ہیں یہ آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر. اسٹل کاسٹ آف لیونگ جو ہے دیٹ یو ہیو ٹو پروو کہ آپ کے پاس اتنے فنڈ ہیں دیٹ یو کین فائنینس یور سیلف. اندر چینج از دا ہیلتھ ریکوائرمنٹ یا ہیلتھ انشورنس ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, اب مینڈیٹری ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اب ہر اسٹوڈنٹ کو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہیلتھ کور یعنی OSHC یہ کرنا پڑے گا فار دا ڈیوریشن آف دیئر ویزا. اور اس کے اندر کچھ اپروو جو ہے پرووائڈرز ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے جس میں بیوپا آسٹریلیا ہے, میڈی بینک پرائیویٹ ہے, ایلینس کیئر آسٹریلیا ہے. اور اس کی جو ایوریج کاسٹ ہوگی دیٹ از اراؤنڈ $450 آسٹریلین ڈالر ٹو $600 آسٹریلین ڈالرز پر اینم. اگین جی لیٹس کم ٹو دا اپلیکیشن ٹپس کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سو دا آلویز نمبر 1 پوائنٹ پلان اہیڈ. آپ نے پہلے سے چیزوں کو پلان کرنا ہے, فنڈز انشور کرنے ہیں, ڈاکومنٹس اپنے تمام ارینج کرنے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ چیزیں ریڈی ہو. اور اپنا فائنینشیل ریکارڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل بینک اسٹیٹمنٹ, انکم پروف, مینٹیننس لیٹر, جو چیزیں آپ کے اپلیکیشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو مینٹین رکھنا یا ارینج کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. اور اس سے تھرڈ پوائنٹ از کہ آپ نے اب ریگولر سرچ کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو سرچ فار آل اویلیبل اسکالرشپ. ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے اس کو آپ نے جوائن کر کے ڈفرینٹ اسکالرشپس آپشن کو ایکسپلور کرنا ہے. منصوری امیگریشن کنسلٹنٹس آلسو پرووائڈ آسٹریلین کنسلٹنسی فار اسٹڈی ویزا ایز ویل. سو اگر آپ کو بھی یہ اسسٹنس چاہیے یو کین کانٹیکٹ آور UN نمبر اور انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی. ناؤ لیٹس کم ٹو دا گلوبل کمپیریزن کہ آسٹریلیا کی گلوبل کمپیریزن کیا ہے. ڈیفینیٹلی آسٹریلیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ از ویری پریسٹیجیس, لیکن جب سے فائنینشیل ریکوائرمنٹ بڑھا دی گئی ہے تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں اب ان کا دھیان جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اینڈ ناؤ دے ول ڈائیورٹ ٹورڈ کینیڈا, UK اینڈ نیو زیلینڈ. ان کنٹریز کی طرف یہ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کنٹریز کی اب آپس میں کمپٹیشن ہے ٹیوشن فی میں بھی اور پوسٹ اسٹڈی ورک آپشنز میں بھی. سو دیٹ میٹرز الاٹ. جو PSW ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اب UK نے بھی کم کرا دیا اس کا ڈیوریشن فرام 24 months 18 months کر دیا. فردر چینجز آ گئی ہیں کیونکہ ریسنٹلی ہماری کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں, آپ ہماری YouTube چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. سو انشاءاللہ 1 by 1 ان تمام کنٹریز کا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آگے جا کے میں آپ کو اپورچونیٹی, اسکالرشپ, کافی انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ بھی اب آنے لگی ہے. اور دا ہول پرپز از کہ آپ کو ہیلپ کیا جائے ایک لیڈنگ ڈیسٹینیشن کے لیے. جو بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جس میں آپ جا رہے ہیں اس میں آپ کی ہیلپ کی جائے, آپ کو گائیڈ کیا جائے, فائنینشیل پالیسیز چینجز یا جو بھی آ رہی ہیں ان سے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے تاکہ آپ اپنے پلاننگ پہلے سے کر سکیں اور اس کے مطابق آپ چیزیں ارینج کر پائیں. سو اگر آپ یہ تمام ریکوائرمنٹ پہلے سے سمجھ جاتے ہیں تو دین یو ول بی ایبل ٹو میک انفارم ڈیسیشن. اور انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ آپ کا جو اپلیکیشن پروسیس ہوگا دیٹ ول آلسو بی سکسیزفل. آپ سب سے درخواست ہے ہمارے YouTube چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں. ہماری جو آج کی ویڈیو ہے دس از اسپانسرڈ بائی اویسس فارمز اسلام آباد, ون آف دا بیسٹ ہاؤسنگ کمیونٹی آف فارم ہاؤسز. ان لوگوں کے لیے جو کہ فارم ہاؤس لورز ہیں. دس از لوکیٹڈ ان CDA زون 4 آن مین سملی ڈیم روڈ. رجسٹری انتقال کے ساتھ 30% کے اوپر یہ پوزیشن دے رہے ہیں. ون آف دا بیسٹ آپشن فار اوورسیز پاکستانیز ایز ویل تاکہ وہ سیکیور انویسٹمنٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.